دوستوں، آج صبح اٹھتے ہی پرندوں کی یہ خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھ کے دیکھ لو، سارا دن پیسہ پکڑتے رہو گے، دولت ہاتھ میں آتی رہے گی، دولت کبھی ادھر سے آئے گی، پیسہ کبھی ادھر سے آئے گا۔ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ الادین کا چراغ آپ کے ہاتھ کہاں سے لگ گیا۔ اللہ والوں، یہ ایسا وظیفہ ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کر بھی کوئی نہیں بتائے گا۔ آج سینے کا راز پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں، اس کو کر لیں، انشاءاللہ آپ لوگ چاروں سمتوں سے پیسے لوٹیں گے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں سمتوں سے آپ کو پیسے ملیں گے۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص نام ہے اور یہ پرندوں کی ہوئی تسبیح ہے۔ پرندے صبح یہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پیٹ بھر کے رزق عطا کرتا ہے، اور جو بندہ پرندوں کی طرح اپنا رزق لکھوانا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اللہ پاک پر توکل کرنا چاہتا ہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے۔ سبحان اللہ کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اور آپ لوگوں نے ایک اور خاص سورت ہے جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام بھی ہیں، یا غنیو یا مغنیو۔ یہ تین ایسے مجرب وظیفے آج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے رکے ہوئے کام دوبارہ سے چلوانا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتا ہے، رزق میں خوب ترقی چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اللہ والوں وہ آج اس خاص عمل کو پڑھے، انشاءاللہ وہ پیسے پکڑتے پکڑتے تھک جائے گا، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایسی دولت کی خاص تسبیح ہے۔ اللہ والوں، آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ یہ خاص عمل ہے، یہ ہر شخص نہیں بتائے گا، لیکن آپ نے اس عمل کی ترتیب سمجھنی ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، تھوڑی سی مشکل برداشت کرنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک آپ نے بس یہ تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی ہے۔ عمل کو سمجھتے ہوئے اور کرتے ہوئے مشکل نہیں ہے، صرف جس نے سمجھ لیا، جس کو سمجھ آ گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ عمل وہ ہے کہ جو ہم خود بھی کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہم خود بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ اس کی وہ تاثیر دیکھی، اس کی وہ طاقت دیکھی کہ آج ہم مالا مال ہیں۔ آج اللہ نے گھر میں مال و دولت سے ہمیں بھر دیا۔ انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی کا مقروض ہو جاتا ہے یا قرض کے بوجھ تلے جب جاتا ہے، بعض مرتبہ اسے کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے کہ زندگی سے ہی ہار بیٹھتا ہے۔ لیکن آج کے بعد کوئی بھی مشکل ہو، اس عمل کو آپ نے اس تسبیح کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے قرضوں سے نجات ملتی ہے، کیسے مشکلات دور ہوتی ہیں، کیسے غم ختم ہوتے ہیں، کیسے فقر و فاقہ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ بہت بڑے اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور یہ اگر آپ لوگ دکان پر کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی دکان پر اتنی برکت ہوگی، اتنے رزق میں برکت ہوگی، آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو اپنے گھر میں کرتے ہیں تو اللہ پاک کے رحمت والے فرشتے، نوری فرشتوں کا نزول آپ کے گھر میں ہوگا۔ جو بندہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بندہ اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، پورے سال کے مزے اڑانا چاہتا ہے، وہ آج اس خاص عمل کو کرے، اس خاص وظیفے کو پڑھے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حاجت کرے۔ وہ جو مانگے گا اللہ پاک اسے عطا فرما دیں گے، کیونکہ یہ پرندوں کا خاص ذکر ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا، اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرنا، اور جب بندہ اللہ پاک کی پاکی کو صبح کے وقت بیان کرتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑ کر وہ صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اپنا فضل اس پر اتارتے ہیں۔
اللہ والوں، جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ فجر کے وقت کس طرح سے نور برس رہا ہوتا ہے، فجر کی نماز میں کتنا نور اور کتنا سکون ہے۔ آج ایک بار فجر کی نماز پڑھ کے دیکھیں، اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں، پورا دن اتنا بہترین گزرے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ پورا دن آپ لوگ دولت پکڑتے رہ جائیں گے، کامیابیاں اتنی آپ کو ملیں گی۔ اللہ والوں، صبح کا وقت رزق اور دولت کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اپنے رزق کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت سے رزق کا سوال کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں تک رزق پہنچا دیتے ہیں۔ صبح کے وقت صدائیں لگائی جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے، رزق کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، جو بندہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے، جو بندہ پرندوں کی طرح رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر فرشتے اس کے گھر میں رزق ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ لاکھوں روپے کماتے ہیں، جن کی آمدنی لاکھ 2 لاکھ ہے، لیکن مہینے کے آخر میں وہ بھی پچھتاتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو گیا۔ لکھ لکھ کے اپنا گھر چلاتے ہیں، پھر بھی ان کے مال و متاع میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت رب کی طرف سے آتی ہے، اور آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کی سیلریاں بہت کم ہیں، 10-15 ہزار 20 ہزار ان کی سیلریاں ہیں، لیکن وہ بچا بھی لیتے ہیں اور بہترین ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، یہ برکتیں رب کی طرف سے ہیں، یہ فضل رب کی طرف سے ہے، بیماری بھی رب کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ غلط طریقے سے رزق کماتے ہیں، ان کے بچے آئے دن بیمار ہی پڑے رہتے ہیں۔ میں تمام بچوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بعض بچوں کو جو بیماری آتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اس کے سب سے دل کے عزیز بندے کو، جو دل کے سب سے زیادہ عزیز ہو، اس کو تکلیف دے کر اللہ پاک ہماری آزمائش کرتا ہے کہ میں زیادہ عزیز ہوں یا تیرا یہ دوست زیادہ عزیز ہے۔ اور جب ہم لوگ اس بیماری پر شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں اور زیادہ جھکنا شروع کرتے ہیں، رب سے اور مانگنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ والوں رب کا فضل اترتا ہے، رب کا کرم اترتا ہے، رب کی رحمت اترتی ہے۔ اور جب ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جاتی ہے تو دوبارہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک خاتون نے مجھ سے کانٹیکٹ کرا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میری جو بچے ہیں وہ نافرمان ہیں، میرے بچے نافرمان ہیں، وہ میرا کہنا نہیں مانتے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے بچے میرا کہنا ماننے لگے۔ میں نے کہا بیوی، آپ کوئی سا بھی وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، میرے چینل پہ ہزاروں وظائف اپلوڈ ہیں، آپ کوئی سے بھی عمل پڑھ لیں، لیکن جو آپ غلطی کرتی ہیں وہ دعا میں کرتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس دعا کو پڑھیں اور پھر رب کا معجزہ دیکھیں۔ تو بی بی نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا آپ جب بھی وظیفہ پڑھیں، نماز پڑھیں، آپ یہ دعا کریں کہ میرے مولا، میرے رب العالمین میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میرے بچے میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا بی بی آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گی۔ اور جب انہوں نے مجھے دعائیں دینا شروع کری، جب اس کا رزلٹ مجھے ملا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے سبسکرائبرز کو بھی بتاؤں کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں کو اس طریقے سے چینج کر دیں، دعاؤں کا رخ تبدیل کر دیں، دیکھیں رب کا فضل کیسے اترتا ہے۔ آپ کی رزق کی تنگی ہے، آپ نماز پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس کی وجہ سے میرا رزق مجھ پر تنگ ہو رہا ہے، یا میرا باس مجھے تنگ کر رہا ہے، یا میرے معاملات میں کچھ بھی جو بھی معاملات ہیں وہ آپ دعا کریں۔ جو بے اولاد ہیں آپ کہیں میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میں اولاد جیسی عظیم نعمت سے، عظیم رحمت سے محروم ہوں۔ آپ کریں دعا، وظیفہ پڑھیں، دیکھیں رب کا فضل کیسے اترتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے، رب ضرور آپ کو نوازے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ ہماری پہلے آخرت بنانا شروع کرتا ہے، بعد میں ہماری دنیا بنانا شروع کرتا ہے، اور ہم لوگ پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہونے نہیں والا۔ اللہ والوں فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟
قرآن فائدہ نہیں دے گا تو پھر کون فائدہ دے گا؟ رب فائدہ نہیں دے گا تو کون فائدہ دے گا؟ وہ کون سا دربار ہے جو رب کے دربار سے بڑا ہو؟ بات یہ ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ہمارا کام ہے دعا کرنے کا، ہم دعا کرتے رہیں اور اپنے رب پہ چھوڑ دیں، میرے مولا تو آسانی فرما، تو راضی ہو جا۔ ہم رب کو سب کچھ تو مانگ لیتے ہیں، بس رب کو نہیں مانگتے۔ اللہ والو آج عمل کریں، اپنے رب کو مانگے، صبح اٹھتے ہی اس وظیفے کو پڑھیں، نہ آپ کو کامیابی ملے میرا گریبان پکڑ لینا، آپ لوگ مجھے گالیاں نکالنا کہ آپ نے غلط وظیفہ بتایا ہے، میں اتنا زیادہ شیور ہو کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ عمل اتنا کرامت ہے۔ بس دعا کو تھوڑا سمجھ کے مانگ لیا کریں، دعا سمجھ کے کر لیا کریں، اور چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی توفیق ہو، کچھ صدقہ نہیں ہو تو پانی کو نا اوپر پانی کا گلاس رکھ دے، کٹورے میں پانی ڈال کے رکھ دے پرندوں کے لیے کہ پرندے آ کے اس کنڈال میں سے پانی پی لیں۔ یقین کریں رب کا فضل ایسے اترے گا، آپ لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں اس عمل اس وظیفے کو صرف ایک بار کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، اتنا چھوٹا عمل، سبحان اللہ کی اتنی کم تعداد ہے، صرف آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، آپ اس عمل کو آپ ملاحظہ کریں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی چھوٹی تسبیح، اور جب اس کے فیوز و برکات دیکھیں گے، جب اپنی زندگی میں آپ لوگ کامیابی کو دیکھیں گے، آپ لوگ حیران اور پریشان ہوں گے کہ اتنے سے عمل کے اتنے زیادہ فائدے، لیکن کرنا صبح کے وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور اپنی زندگی کو سنورتا ہوا دیکھیں۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنی مقصد کی نیت کرو، بیٹی کے روشن نصیب کے لیے کرنا چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہو، رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہو، مقروض ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، جو مقصد ہے جو حاجت ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام مبارک جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کریم جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ آپ ایک بار سبحان اللہ بولتے ہیں، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر آپ پر، آپ کی نسلوں پر سایہ بن کر ابھرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، سایہ دار شجر بنے گا۔ اللہ والوں سبحان اللہ پڑھنے سے، صرف اس بات کا اقرار کرنے سے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور رب العزت کی ذات پاک ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے، جس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے، دنیا جہان میں اس کی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں رہتا، بے شک اس کے مقابلے میں کوئی طاقتور دشمن ہی کیوں نہ آ جائے، پھر بھی اللہ پاک اسے اس دشمن پر بھی فتح یاب کرتے ہیں۔ اللہ والوں یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ نام
آپ کی خوشیوں کی چابی ہے، آپ کے رزق کی چابی ہے، آپ کے معاملات میں آسانی انشاءاللہ سبحان اللہ پڑھنے سے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ پڑھنا، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو، یعنی ایک آپ کا دوست اور اس کا کوئی جاننے والا دوست ہو جو کسی پولیس والے محکمے میں یا کسی بھی محکمے میں اونچی پوسٹ پر ہو، اگر آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں وہ آپ کا کام جھٹپٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ تو قدرتوں والا رب ہے، یہ تو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے، جو خود کہتا ہے مانگو میں تمہارا رب ہوں، میرے دربار میں آؤ، میرے در پر آؤ، جھکو، 2 رکعت نفل پڑھو، نماز پڑھو، تسبیحات پڑھو، اور توبہ استغفار تو رب کو اتنی پسند ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ استغفار کی اگر فضیلت آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ استغفار کرنے کے بہت فائدے ہیں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ لازمی استغفار کریں، جتنا کثرت سے استغفار کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ پاک ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، جتنی سچی توبہ کریں گے اتنی زیادہ آپ کو فضیلتیں ملیں گی۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ ذرا دھیان سے سماعت کریں کہ پہلے نمبر پہ آپ نے سبحان اللہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلایا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہاں آج کسی بندے کی تعریف بیان کرو تو وہ بندہ پھولے نہیں سماتا، آپ کی محبت کے گن گانے لگ جاتا ہے، آپ کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو رب ہے، یہ تو وحدہ لا شریک ہے، یہ تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پرندوں کا ذکر ہے، یہ پرندوں کی پڑھے جانے والی تسبیح ہے۔ جو مختلف پرندے ہیں وہ مختلف ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی طرح سے پرندے صبح سے لے کے شام تک اللہ پاک کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی پرندوں کی طرح انشاءاللہ سبحان اللہ کا ورد کریں، اللہ رب العزت آپ کو پرندوں کی طرح ہی رزق عطا کرے گا۔ جس طرح سے پرندے جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، جس طریقے سے ہم لوگ فریج میں اپنے لگتے ہیں نا، رزق رکھ دیا ہم نے فریج میں، کھانا پکا کے رکھ دیا، پتہ ہوتا ہے 1 مہینے کا راشن بھر لیا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ 1 مہینے کا راشن کسے کہتے ہیں۔ وہ روزانہ صبح اللہ پاک کے توکل کرتے ہوئے، اللہ پاک پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ صبح نکلتے ہیں کھانے کی تلاش میں۔ اللہ پاک ان کو شکم سیر کر کے واپس مغرب کے وقت لوٹاتا ہے۔ اللہ والوں، جو اللہ پتھر میں کیڑے کو پال رہا ہے، جو اللہ پرندوں کو رزق دے رہا ہے، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، اس کے پیارے حبیب کے امتی ہیں، آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ بالخصوص ملے گا آپ کو، لیکن بس توکل رب پہ کریں۔ سبحان اللہ صرف 11 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ سورت بہت خاص ہے، یہ سورت اتنی خاص ہے کہ آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جس کے حکم پر چاند نکلے، جس کے حکم پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے، آپ نے صرف 10 بار جو قرآنی سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھتے ہی تمام کی تمام رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ آج ہم سب کا پہلا مسئلہ ہی رزق ہے۔ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، وہ پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اگر رزق اچھا کمانے لگ جائیں، پیسے اچھے کمانے لگ جائیں، آپ کی عزت تو چاروں جہاں ہونے لگے گی۔ آپ لوگ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے عزتیں تو ایسے آئیں گی کہ بس جی حضوری ملنا شروع ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں، رزق حرام کمائیں گے، سامنے لوگ تعریف کریں گے،
پیچھے گالیاں دیں گے، مقصد آپ کو استعمال کی حد تک کے رکھیں گے۔ تو اللہ والو وہ رزق کمائیں جس رزق میں اللہ پاک کی رضا ہو۔ آپ لوگ یہ کوثر جو ہے دیکھیں 3 لائنوں کی صورت ہے، وہ 10 بار تو پڑھنی ہے، کوئی اتنی زیادہ بات تھوڑی پڑھنی ہے، بس آپ نے توجہ سے پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے۔ ذرا میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو آپ لوگ اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کریں، جو ڈیجیٹل والی تسبیح ہے اس کو استعمال نہ کرا کریں، اس سے دیکھیں روحانیت نہیں ملتی۔ لکڑی کے دانوں والی اگر تسبیح ہے تو یقین کریں اس پہ عمل کریں، کیونکہ ہمارے نبی بھی لکڑی کے دانوں پر ہی عمل کیا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ لکڑی کے دانوں پر آپ لوگ عمل کریں، اور یہ بات میری وہ لوگ بہترین انداز میں سمجھیں گے جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مکہ مدینہ میں یہ جو لکڑی کی بنی ہوئی تسبیح ہوتی ہے یہ مہنگی ملتی ہے، اور جو پلاسٹک والی تسبیحاں ہوتی ہیں وہ سستی ملتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لکڑی والی تسبیح کی اہمیت بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کی نسبت نبی پاک سے ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ لکڑی کے دانوں والی تسبیح ہے تو اس پہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں وظیفے کرنے کی بھی نا کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ روزانہ اسی جگہ پر بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں جہاں پر آپ لوگوں نے کل پڑھا تھا، روحانیت بڑھے گی۔ اسی تسبیح پر وظیفہ پڑھیں جس تسبیح پہ کل پڑھا تھا، یعنی اپنی تسبیح بھی الگ کریں، مصلی بھی الگ کریں، جگہ بھی الگ کریں، اور اسی جگہ پر آپ لوگوں نے مسلسل اسی وقت پہ بیٹھ کے عمل کرنا ہے۔ یقین کریں دن دگنی رات چگنی ترقیاں کریں گے۔ جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا بڑا ہی مجرب نام ہے، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں۔ یا غنی ہوں یہ رب کا بڑا ہی بابرکت نام ہے، یہ صفاتی نام ہے اور صفت بھی ہے۔ اسی طریقے سے یا مغنی ہوں یہ بھی رب کی صفت ہے۔ آپ نے یا غنی ہوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا غنی ہوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا غنی ہوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنی ہوں یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنی ہوں یا مغنی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، وظیفہ پڑھنے بیٹھیں گے، بہت آسان سا عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، بامشکل آپ کا 1 منٹ یا 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ سبحان اللہ پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ یا غنی ہوں یا مغنی پڑھنا ہے۔ تعداد طریقہ کار ہر بات بچوں کی طرح سمجھانے کی میں نے پوری کوشش کری ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، اور اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جتنا زیادہ شیئر کریں گے لوگ اس عمل پر عمل کریں گے اور وظیفہ پڑھیں گے، فائدہ آپ کو ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو آمین ناصر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔